السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چودھری غلام حسین صاحب، گڈ ٹو سی یو ہیئر سر، اور ساتھ ہی ساتھ خاور گمن صاحب اور جناب حسن ایوب خان صاحب۔ جب جمعہ کا دن تھا ناظرین کرام، ہم نے اپنا پروگرام کیا تھا تو اس وقت یہ اس امید کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہوئے تھے کہ آج جب رات کے 12 بجیں گے تو اس سے ذرا پہلے وزیر اعظم پاکستان ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے عوام کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کریں گے، لیکن مگر یہ ہو نہ سکا۔ اور اب یہ عالم ہے کہ ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں، تو وہ اب ہوا یہ کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا، اور وہ خط اس بنیاد پر لکھا گیا تھا کہ حضور والا آپ کے یہ جو یونیلیٹرل ڈیسیجنز ہیں اس کے بنیاد پر ہمیں 104 ارب روپے کا یا کتنے کا نقصان ہو گیا ہے۔ اب ہم نے سوال اپنے پروگرام میں اسی دن اٹھایا تھا اور اس سے ایک دن پہلے بھی اٹھایا تھا کہ بھائی اگر یہ ایک دفعہ 74 روپے فی لیٹر پیٹرول کی قیمت کم کرنے پہ آپ کا اتنا نقصان ہو گیا ہے، تو جب جنگ شروع ہونے کے بعد سے تواتر سے قیمتیں بڑھ رہی تھیں تو کیا آپ نے وزیر اعظم پاکستان کو شکریہ کا خط لکھا تھا؟ یہ اب ظاہر ہے کہ اس کا جواب دینے سے قاصر تھا۔ پھر اس پروگرام میں ہم یہی بات کرتے رہے کہ جناب عالی کہ وزیر اعظم پاکستان ہونے کا ثبوت دیں گے، اور ہمارے بھائی حسن ایوب خان نے اس بابت جو ہے نا ایک پریڈکشن بھی کی تھی، اور ظاہر ہے کہ ہم میں سے ہر کسی کا، ہم بات پر تو سب متفق تھے کہ پیٹرول کی قیمت میں کمی ہوگی۔ خاور صاحب کی کوئی اور رائے تھی، میں کچھ اور سمجھ رہا تھا، لیکن حسن ایوب خان یہ سمجھ رہے تھے کہ واقعتاً کمی ہوگی، اور کتنی ہوگی اس بابت بھی انہوں نے کچھ کہا تھا۔ کیا کہا تھا ذرا دیکھیں۔ کل جو قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں، یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو مرضی کر لیں، اچھا یہ جتنا چیخو پکار کر لیں، پرائم منسٹر نے ان پرنسپل یہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ جتنا ریلیف بنتا ہے وہ پاس آن کیا جائے گا۔ اچھا، کسی قسم کی کوئی چیز کو بھی انہوں نے جو ہے نا وہ مد نظر نہیں رکھنا، کوئی ان کا جو ہے نا وہ خیال نہیں رکھنا، صرف عوام کا خیال رکھیں گے۔ اینڈ ان پرنسپل ہی ہیز ڈیسائیڈڈ کہ کسی قسم کا کوئی لینئنٹ ویو نہ رکھا جائے، اور اگر پرائم منسٹر ایسا کریں گے، نااہلی ہے، اگر ویسے جو کہہ رہے ہیں نااہلی ہے، نااہلی تب ہوگی جب ان کی بلیک میلنگ میں گورنمنٹ آئے گی۔ اچھا، اس پہ بنتا تو یہی ہے کہ ہم حسن ایوب خان سے ان کی رائے لیں، لیکن ان کا ایک ٹویٹ جو ہے وہ سامنے آیا، اور میں ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہی دیکھ رہا تھا کہ حسن بھائی اب کیا رائے دیں گے۔ تو انہوں نے لکھا، محمد شہباز شریف وزیر اعظم آئل مارکیٹنگ کمپنیز، یعنی کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان ہونے کے بجائے جو ایک پریشر تھا کہ اس ہفتے ہم قیمتیں کم نہیں کریں گے، سوچیں ایک تو لیوی کا بوجھ غریب عوام پر، اور اوپر سے پھر آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا پریشر، اور اس پریشر کے تلے آ کے لگتا یہی کہ قیمتوں میں اضافہ تو خیر نہیں ہونا تھا لیکن کمی نہیں ہو سکی۔ تو چوئی صاحب آپ کی اجازت سے، خاور گمن صاحب آپ کی اجازت سے، بنتا یہی ہے کہ ہم حسن ایوب سے بالکل آپ کو اجازت نہیں دیں گے۔ میں جو محسن جو ہے نا حسن کے اوپر جانے سے پہلے معذرت یاد، وہ اس رات جب حسن نے ٹویٹ کیا تو میں نے ٹویٹ دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ اعتبار نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میں دوبارہ سے دیکھا، ویکینڈ کا ٹائم تھا، دوستوں کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی لگ رہی تھی۔ میں نے چونکہ وہ میرے پاس گلاسز نہیں تھے، میں نے اینک منگوائی اپنے دوست سے، میں نے کہا یار اینک سے میں نے غور سے پڑھا، وہ حسن ایوب خان، یہ آفیشیل نہیں تھے، آفیشیل ایک سیپریٹ اس کا 2 اکاؤنٹ تھے نا، ہاں، لیکن یہ اوریجنل اس کا اکاؤنٹ تھا، مجھے اس کے اوپر بھی اعتبار نہیں ہوا۔ میں نے جناب کو پھر کال کی، میں نے کہا سر یہ آپ کے یہ زرعی اقوال جو میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے ہی ہیں، یہ ہیک ویک ہو گیا اکاؤنٹ، ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا جی بالکل میں اس بات پہ کھڑا ہوں، اور میرا دل بہت رنجیدہ ہے، اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، اور پرائم منسٹر صاحب جو ہے نا وہ بلیک میل ہو گئے۔ تو باقی اوور ٹو نہیں، میری ایک بات سنیں، آپ کو اس وقت کرنی چاہیے تھی کانفرنس کال۔ یہ جو آپ اکیلے میں وارداتیں ڈالتے ہیں نا، یہ اچھی مناسب بات نہیں، میں دیکھیں، میں تو آن دا ریکارڈ ایک شخصیت موجود ہے حسن ایوب خان صاحب، ان کے ساتھ جو میری بات ہوئی، مکالمہ ہوا، وہ میں آپ کے گوش میں کر رہا ہوں۔ اگر میں نے اس میں کوئی لگی لپٹی کی ہے تو پلیز، آپ نے سارا بات بیان کر دی، مجھ سے وہی باتیں ریپیٹ ہی میں کروں گا، اب تو مجھے ٹائم ویسٹ کرنا ہے پروگرام۔ نہیں، لیکن اگر فالتو ٹائم ہے تو میں وہی باتیں نہیں کر سکتا۔ صاحب اس میں تو مختصر سی بات ہے نا کہ ہمارے پاس بہت فالتو ٹائم ہے۔ آپ یہ محمد شہباز شریف وزیر اعظم آئل مارکیٹنگ کمپنیز، یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، لیکن یہ کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا اس نے، جب میں نے کہا تھا نا کہ کسی بھی طور پر انہوں نے مجھے کہا تھا لاسٹ، اگر دوبارہ سے ان کا سارٹ سنائیں، کہ اگر اب کی بار یہ کمی نہ ہوئی تو یہ نااہلی ہوگی۔ تو اس نااہلی کی وجہ کیا ہے؟ پہلے وہ سارٹ میں نااہلی دفعہ پہلے بھی ہوئی ہے، نااہلی دفعہ پہلے بھی ہوئی ہے، ابھی کی بتاتا ہوں نا، ابھی اسی ٹائم کی جنگ کے بعد کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیزل کی قیمتیں انہوں نے زیادہ بڑھا دی تھی، پھر پریشر آیا
फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब देखा कि जो कैलकुलेशन है वो गलत है, फिर एक दिन के बाद डीजल की कीमतों में कमी की थी, याद आपको? जी जी, जब 400 से ऊपर कीमत जी चली जी, गई तो थी। क्यों किया था वो? हाँ, नाहली थी ना। तो ये पहली मर्तबा नहीं है प्राइम मिनिस्टर के अराउंड जो के लोग इस मामले से जो है वाबस्ता हैं, जो प्राइम मिनिस्टर को बताते हैं, समझाते हैं। ये उनकी नाहली है या वो अली परवेज मलिक नहीं है। हाँ, अच्छा। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, वो अली परवेज मलिक नहीं है, वो और लोग हैं अच्छा। जो इस तरह की चीजें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। और इसमें देखें फाइनेंस मिनिस्ट्री का भी रोल है। अच्छा, जो लेवी है, अगर वो कम करनी है तो वो लेवी मिनिस्ट्री ऑफ रेजिम लगाएगी, लेवी लगाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये वहां है, लेकिन ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला तय करने वाला जो है ना, कोई और ही ब्रेन माइंड है ना, वो ना फाइनेंस मिनिस्ट्री के है ना वो है, वो खास को लोग हैं जो को बता रहे हैं। तो मतलब इस सिलसिले में अगर हमने किसी को सहरा देना हो इस नाअहली का, तो किसके सर पे जाएगा? प्राइम मिनिस्टर को, वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब को। अच्छा, आप किसी और को आप नहीं, क्यों? सेरा तो कोई नेगेटिव टर्म नहीं है। हाँ, नहीं है सर, मतलब किसी न किसी की कोई ना कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर फिक्स करनी है, responsibility किस पे करनी है, ये प्राइम मिनिस्टर पे करनी है। देखिए इतनी तवक्कुआत थी अवाम की, जब देखें इशू ये है कि अब तो डिक्लाइन के ऊपर है, हाँ। पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं नीचे आ रही हैं, हाँ, मैं मेरे पास आज भी जब ट्रेंड आ रहा है। चलें आप बता दें, पहले शॉर्ट जरा दिखा दें। कीमतें कम होने जा रही हैं। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो मर्जी कर लें, अच्छा, ये जितना चीखो पुकार कर लें, मुनाफी प्राइम मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल ये डिसीजन ले लिया है कि जितना रिलीफ बनता है वो पास ऑन किया जाएगा। अच्छा, किसी किस्म की कोई चीज को भी उन्होंने जो है ना वो मद्देनजर नहीं रखना, कोई इनका जो है ना वो ख्याल नहीं रखना, सिर्फ आवाम का ख्याल रखेंगे। एंड इन प्रिंसिपल ही हैज डिसाइडेड किसी किस्म का कोई लीनियंट व्यू नहीं ना रखा जाए। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे, नाअहली है, अगर वैसे जो कह रहे हैं नाअहली है, नाअहली तब होगी जब इनकी ब्लैकमेलिंग में गवर्नमेंट आएगी। मैं ब्लैकमेलिंग में नहीं आई मैं एक चीज जो जानना वो इस मर्तबा हर मर्तबा एक नया तरीकाकार अच्छा, होता है। एक चीज अब एक सुने, हर मर्तबा नया तरीकाकार होता है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो है ना, बाद में मैंने भी उस पर वर्क किया है, ये उनके कहने पर नहीं हुआ डायरेक्टली, चलिए उस खत के ऊपर डिसीजन नहीं हुआ, ये बताया गया है कि ये फार्मूला है, ये प्राइस है, ये हमारी लेवी। मैं एक सवाल मुझे करने दें। आपने उसमें कहा शॉर्ट में जो आपकी गुफ्तगू थी कि जो मर्जी कर लें, तो आप ये कह रहे हैं कि जो मर्जी की जो आपका एक वो दायरा था उससे बढ़ के उन्होंने कुछ किया है? देखिए उसमें ये हुआ है कि डायरेक्ट जो उनका कांटेक्ट नहीं है, जिसके ऊपर उनको हाँ या ना हुआ हो, क्या हम आपकी बात मान रहे हैं नहीं कर रहे, एंटरटेन उस तरीके से नहीं किया गया। जो लेफ्ट राइट लोग हैं उन्होंने ये यानी उनको इन प्रिंसिपल बताया जी कि जो प्राइस हम सेट कर रहे हैं ये प्राइस है, तब्दील ना करें उसको। अच्छा जी। और फिर मैं शहबाज राना साहब को भी सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि इस मर्तबा गिरावट नहीं बन रही थी, जो फार्मूला है वो फार्मूला किस तरह तरतीब देते हैं। शहबाज राना साहब ने पहले भी ये बात की और दोबारा भी उन्होंने ये बात की, और मैं देख रहा था कि अली परवेज मलिक ने उनको कोट भी किया हुआ था। जी खबर साहब, मैं किसकी बात करें हम?